ایئر مارشل نور خان اصغر خان کو اگر ہم دیکھیں، ایم ایم عالم کو 1 منٹ سے کم وقت میں 5 جہاز تباہ کر دیے، پھر سرفراز رفیقی، علاء الدین، منیر الدین، بڑے یہ نام ہیں، سپوت ہیں ہمارے. تو ہمارا جو ایریل فرنٹ تھا اس پہ کس حد تک کامیابی ہمیں حاصل ہوئی؟ کیونکہ 6 ستمبر آپ دیکھیں تو وہ فدائیہ کے ساتھ بھی ایک بڑا خاص ایک ایلیمنٹ ہمیں ملتا ہے. جی بالکل، ایم ایم عالم، فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسن خان، سرفراز رفیقی، یہ لوگ لیجنڈ بن چکے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آپ نے کوٹ سنا ہوگا چرچل کا، نیور ان دا ہسٹری آف ہیومن انڈیور واز سو مچ اوڈ بائی سو مینی ٹو سو فیو. وہ بیٹل آف بریٹن کی بات کر رہے تھے. جی جی. تو یہاں پہ یہی بائنا سچویشن تھی جو پاکستان ایئر فورس نے بیکاز آف کوالٹیٹیو سپیریارٹی اور ٹریننگ وائز، کوالٹی آف ہارڈ ویئر وائز ہم لوگ بہتر تھے. اچھا، یہ بات آپ نے جو کہ کوالٹیٹیو مطلب کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی کم ضرور تھے لیکن کوالٹی تھی. ایگزیکٹلی کوالٹی تھی. ہمارے پاس وہ جیٹ ایج کے لیے بڑا اچھا ٹرین کیا ہوا تھا ایئر مارشل نور خان نے اور اصغر خان نے، اور ایک پروفیشنل اس کی نہج پہ ٹریننگ کی ہوئی تھی. سو یہ ایک بڑی لیتھل فورس تھی 65 میں کمپیئر ٹو انڈیا. اور ہمارے پاس سیبرز تھے F-86 جو کہ ٹرانسونک تھے بٹ ویری افیکٹو، اور میخ 2 تھا F-104 جس سے بھارتی وہ ڈرتے تھے. اور وہ جب وہ ان کو پتہ چلتا تھا کہ F-104 اسٹار فائٹر ہے تو ایسی بھی کمیونیکیشن سنی ہے کہ وہ بھارتی پائلٹ جو تھے وہ دیکھ کے بھاگ گئے کہ بھائی F-104 ہے، بھاگو. سو اوور آل ٹیلی آپ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی ایئر فورس ہوتے ہوئے بھی پاکستان ایئر فورس نے ان کے 66 جہاز گرائے اور صرف 13 ہمارے لاسز ہوئے. تو یہ سکلز، پائلٹ کی سکلز کتنی میٹر کرتی تھی؟ ٹریمینڈس. پائلٹ کی سکل بہت میٹر کرتی ہے، ایبسولوٹلی. اور میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ ابھی بات ہو رہی تھی، بریگیڈیئر وقار نے ذکر کیا 25 کیولری کا. دیکھیں 2-3 ڈیٹس ہیں جس کو ہم یہ استعارہ بن گئی ہیں، 8 ستمبر اور 11 ستمبر. 8 ستمبر کو سچویشن اتنی دگرگوں تھی سیالکوٹ کے محاذ پہ کہ ہمارے چونکہ نارووال میں کچھ تھریٹ تھی تو 24 بریگیڈ اور 25 کیب جس نے روکنا تھا انیشل تھرسٹ، وہ نارووال کی جانب گئے. اور حالانکہ اصل تھریٹ جو تھی وہ چاروا اور اس علاقے سے آئی جو بڈیانہ اور فلورا اس ایکسس پہ وہ آ رہے تھے، اور پورا آرمڈ ڈویژن ان کا آ رہا تھا. ان کے درمیان اور ہمارا مرالا راوی لنک کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. تو پاکستان واز ایبسولوٹلی ولنریبل. اور اس سٹیج پہ جو ایک ایویشن کے ہمارے بریگیڈیئر میاں محمود صاحب تھے، ہی واز فلائنگ، کیونکہ وہ فائٹر ایئر کرافٹ نہیں تھے تو ہی کوڈ اونلی آبزرو اینڈ کمیونیکیٹ بیک. تو انہوں نے دیکھا کہ بھارت کا ایک پورا وہ جو بہیموت ہے وہ بدمست ہاتھی کی طرح آرمر ان کی بڑی آ رہی ہے، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مائی ہارٹ اسٹارٹڈ سنکنگ کہ یہ کیا بنے گا ہمارا. مگر ایک میریکل ہوا، اسی سمے 4 پاکستان کے جو فائٹرز تھے وہ نمودار ہوئے، اور انہوں نے تاک کے پروفیشنلزم کے ساتھ وہ نشانہ لگایا کہ وہ جو آرمر آ رہا تھا اس کو لیڈنگ اسکواڈن وہ گھبرا کے وہ جا کے جو گاؤں ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے وہ کچے گھر ہوتے ہیں تو ان میں جا کے چھپ گئے. نو دس واز اے گاڈ سینڈ. تو 1 گھنٹہ وائٹل بائی کیا. اس 1 گھنٹے میں 25 کیولری وہاں سے آ رہی تھی نارووال سے. تو ایک اسکواڈن تھا جو اس وقت میجر محمد احمد، انہوں نے اس اسکواڈن کو دیکھا، 14 ٹینک کاؤنٹ کیے، اور انہوں نے کہا کہ مائی ہارٹ اسٹارٹڈ ریسنگ کہ یہ دیکھیں ہمارے ٹینک آئے ہیں. اور وہ بڑے سپیریئر کوالٹیٹیولی، اگین M47 پیٹرن ٹینکس تھے، بھارت کے پاس سینچورین تھے. تو وہ 14 ٹینک انہوں نے ٹرن کیا اور آتے ہی اس کو انڈین آرمر کے ساتھ وہ فائر فائٹ میں نبردآزما ہو گئے، اور ان کو اتنے ایکوریٹ نشانہ لگایا کہ وہ ان کا ادھر ہی. اور اس کے بعد ریپیٹڈ اٹیکس آئے 25 کیولری پہ، اور اس نے اس کو روکا، اسی لیے ان کو مین آف سٹیل کہا گیا. اس کے بعد 11 ستمبر کو ایک اور میریکل ہوتا ہے جب وہاں پہ 9 FF ہماری ایک ریجمنٹ تھی جس کے اوپر بہت پریشر تھا، اور بھارت کا جو آرمر تھا وہ نکل کے اس میں سے بریک تھرو کر رہا تھا. تو وہ بریک آؤٹ روکنے کے لیے CO 9 FF عبد المجید صاحب تھے، لیفٹنٹ کرنل. انہوں نے گائیڈز کیولری ہماری بڑی لیجنڈری اور فیمڈ قسم کی یونٹ ہے.
آرمر کی سب سے پرانی. تو اس کے سی او تھے لیفٹنٹ کرنل امیر گلستان جنجوا. تو ان کو کہا کہ یہ ہم پہ پریشر ہے, پلیز لانچ این آپریشن. اور گائیڈز کیولری نے الفا اور چارلی اسکواڈرن سے حملہ کیا, اور جو بھارت کا وہ جو ایک افسانوی یونٹ ہے جس کو 16 کیولری کہتے ہیں اور 17 ہارس, ان دونوں کو اسٹرائک کیا ان کے فلینکس میں. اور اس قدر سرعت, اس قدر پروفیشنلزم اور اس قدر ایکوریسی اور بہادری سے وہ منور کیا. وہ کلاسک جس طرح پرانا چارج آف دا لائٹ بریگیڈ نہیں ہوتا تھا کہ گھوڑے والی کیولری جیسے ہوتی تھی, تو اس کی یاد تازہ کر